قیامت کے دن اگر دین کا کوئی طالب علم یا عالم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس نے اس سے ہٹ کے اگر کوئی بات کی تو اس سے پوچھیں گے کہ تم میرے نام پہ کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے تھے، جو میں نے نہیں کہا تھا وہ تم نے کیسے لوگوں میں کہا۔ انتہائی سخت پرسش کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ میں آپ سے عرض کروں، کفر سے بڑا جرم ہے یہ۔ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اتنے حساس ہیں کہ اگر غیر دین کو دین کے نام پہ بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مجھ پہ افطرا ہے، مجھ پہ جھوٹ گڑنا ہے۔ جس چیز کو میں نے دین کہا ہی نہیں ہے تو وہ صرف دین کے طور پہ کیسے پیش کر رہا ہو۔ اور آپ دیکھ لیجیے، ہمیشہ ساری فرقہ واریت یہاں سے وجود میں آتی ہے، سارا سر پھٹول یہاں سے وجود میں آتا ہے، ساری خرابی یہاں سے جنم لیتی ہے۔ یہ جرم ہے۔ اگر انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے تو اس میں پھر تلافی کرنی پڑے گی۔ یعنی انسانوں کے ساتھ اگر کچھ کیا ہے اور یہ زیادہ سنگین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، انسان نہیں چھوڑتے۔ انسان جو ہے وہ بہت سخت معاملہ کرتے ہیں، لیکن ان سے بھی معاف کرانا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے کسی کے پیسے کھا لیے اور میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے اس شخص کے ساتھ معاملہ صاف کرو، اس کے پیسے واپس کرو، ورنہ حضور بتاتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ حضور کہتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور وہ شخص جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ حضور کہتے ہیں نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو روز حشر اس طرح آئے گا کہ نماز ہوگا، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگا، سب ہوگا اس کے پاس، لیکن کسی کا مال کھایا، کسی کو گالی دی، کسی پہ تہمت لگائی، کسی کے ساتھ اور برا کوئی معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ بلا لیں گے سب کو، سارے حقداروں کو بلا لیں گے اور کہیں گے کہ اب اس شخص کی نیکیاں، کرنسی تو اب چونکہ نیکیوں کی ہے نا، اس کی نیکیاں ہونے دو۔ اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو کہیں گے ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو۔ اس کے بعد وہ شخص خالی ہاتھ حکم کا اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینکو۔ محترم خواتین و حضرات، انسانوں کی جو خصوصیات ہیں ان کا جس وقت ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی ذہانت کو، ان کی ذہنی صلاحیت کو غالباً سب سے زیادہ اہم، سب سے بنیادی اور سب سے نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کو جب جانچنے کا فیصلہ کیا ماہرین نفسیات نے تو 1905 میں فرانس کے ایک ماہر نفسیات نے، الفریڈ بینے جس کا نام تھا، اس نے ایک ٹیسٹ ڈیزائن کیا جس کو عام طور پر انٹیلیجنٹ کوشنٹ یا آئی کیو کا ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کا مقصد یہ تھا کہ اسکول میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات کی کارکردگی کو جانچا جائے اور دیکھا جائے کہ ان میں سے کون ہے جسے کچھ اضافی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ اس ٹیسٹ کا مقصد تھا، لیکن جس وقت ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا تو ظاہر ہے کچھ طلبہ پیچھے رہنے والے ہوں گے اور کچھ آگے بڑھیں گے جن کا آئی کیو ذرا زیادہ ہوگا۔ تو یہ بات رفتہ رفتہ سامنے آئی کہ جن اسٹوڈنٹس کا آئی کیو زیادہ ہے ہمیشہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہتی ہے، ان کے گریڈز اچھے آتے ہیں۔ آج کل کی اصطلاح میں جو بچے ہم جانتے ہیں، ہمارے بچے اے اسٹار اور اے پلس اور اے گریڈ، وہ ہمیشہ ایسے گریڈ حاصل کرتے ہیں، ٹاپرز میں وہ ہوتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بھی انہی کو بہتر طریقے سے لیا جاتا ہے، عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، ترجیح پر لیا جاتا ہے۔ وہاں پر جو اسکالرشپز ہوتی ہیں وہ بھی ان کو ہی دی جاتی ہیں۔ اور پھر جب یہ لوگ عملی زندگی میں اترتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو جابس مارکیٹ میں ہوتی ہیں ان میں بھی ان کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے ہمارا۔ یہیں سے یہ نتیجہ نکلا کہ جن لوگوں کا آئی کیو اچھا ہوتا ہے وہ عملی زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ بات مشہور ہو گئی اور کم و بیش پوری 20ویں صدی میں یہ بات اسی طریقے سے مانی گئی، یہاں تک کہ 1990 میں جا کے کہیں ماہر نفسیات نے اور سوشل سائنٹسٹ نے اس پورے معاملے کا دوبارہ جائزہ لیا اور اس وقت انہیں یہ اندازہ ہوا کہ جن لوگوں کا آئی کیو اچھا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ عملی زندگی میں وہ زیادہ کامیاب ہوں۔ وہ ٹاپرز تو ہو سکتے ہیں لیکن بہت بڑے بزنس مین ہوں، انٹرپرینر ہوں، وہ کسی ٹاپ مینجمنٹ میں پہنچ رہے ہوں، وہ لیڈر بن رہے ہوں، سماج میں نمایاں مقام حاصل کر رہے ہوں، وہ پاپولر ہوں، ڈیزائریبل ہوں، ایون وہ خاندانوں کے اندر کوئی اچھا کردار ادا کرتے ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں، اس کا آئی کیو سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کچھ اور خصوصیات ہیں جو اس مقصد کے لیے انسانوں میں ہونی چاہیے۔ اور جب ماہرین نفسیات نے ان خصوصیات کو جانچنا چاہا
تو اس کے لیے انہوں نے ایک دوسری اصطلاح وضع کی جس کو انہوں نے EQ یا ایموشنل کوشنٹ کا نام دیا. پہلی چیز اگر یہ دیکھتی ہے کہ لاجیکل تھنکنگ کتنی زیادہ ہے، انسان کی یادداشت کتنی اچھی ہے، انسان کے اندر نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت کتنی زیادہ ہے، کتنی تیزی کے ساتھ وہ نتائج کو کنکلوڈ کر لیتا ہے. تو دوسری چیز یہ بتاتی ہے کہ کسی انسان کے اندر اپنے جذبات کو مینج کرنے کی، کنٹرول کرنے کی کتنی استعداد، کتنی صلاحیت ہے. وہ دوسروں کے جذبات و احساسات کا لحاظ کرتے ہوئے پھر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. اور ایسے ہی لوگ ہیں جو عملی زندگی میں عام طور پر بہت کامیاب ہوتے ہیں. ٹاپ پہ عام طور پر یہی لوگ پہنچتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی ماہر نفسیات نے بیان کی، اور وہ تیسری خصوصیت تھی. وہ عام طور پر مشہور نہیں ہو سکی، اور زیادہ تر وہ ماہر نفسیات علاج کے پہلو سے ہی عام طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اس کو انہوں نے میٹا کگنیشن کا نام دیا یا سیلف اویئرنیس کا. اس کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ تھنکنگ اباؤٹ یور تھنکنگ، اپنی سوچ کے بارے میں سوچنا. اب یہ ذرا ایک مشکل چیز ہے، مجھے اس کو تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا. دیکھیے، میں اور آپ جب زندگی گزارتے ہیں نا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اصل میں ہر چیز کے پیچھے ہماری سوچ ہوتی ہے. ہمارا ہر قول، ہر فعل، ہر رویہ، ہر عمل، ہمارے کردار کی کوئی بھی خصوصیت ہو، ہماری کوئی بھی عادت ہو، ہماری مجموعی نفسیات ہو، ہر چیز کے پیچھے اصل میں سوچ ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں، اس کے بعد کچھ کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں، اس کے بعد ہم سے عمل کا ظہور ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں، اس کے بعد ہم کوئی رویہ اختیار کرتے ہیں. لیکن جس وقت ہم یہ سب کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں تو دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ہماری سوچ، ہماری تھنکنگ زیادہ تر ریئیکشنری ہوتی ہے، یعنی باہر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے رد عمل میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اس وقت اگر آپ کچھ سوچ رہے ہیں تو وہ میری گفتگو کے جواب میں سوچ رہے ہیں. یا دوسری چیز یہ ہوتی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آٹومیٹڈ تھنکنگ، یعنی خود بخود خیالات کی رو ہے جو آتی چلی جاتی ہے. بعض اوقات بہت سے اعمال ہم بار بار کرتے ہیں اور وہ بھی گویا کہ نیچرلی آٹومیشن کے اوپر چلے جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری سوچ جو ہماری سیرت، کردار، شخصیت، نفسیات، ہر چیز کی تشکیل کرتی ہے، پریکٹیکلی اس پہ ہمیں کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. دوسروں کی وجہ سے وہ وجود میں آتی ہے، یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو چلے جا رہی ہیں. میں اب آپ کو ایک سادہ مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. دیکھیے، ایک کمپنی ہے، فرض کیجئے اس کے اندر ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو اناؤنس ہو رہا ہے، یا اس کا منصوبہ زیر بحث آ رہا ہے. چنانچہ ایک شخص کو ذمہ داری دی گئی کمپنی کے ڈائریکٹر کی طرف سے کہ آپ اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنا کے پیش کریں. چنانچہ انہوں نے، جیسے یہاں پر ایک ہم سب جمع ہیں، سب بورڈ کے لوگ جمع ہوئے، اور ان کے سامنے ایک پریزنٹیشن دی گئی جس میں کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہے، بزنس کی اصطلاح میں جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے اندر کیا کیا ریسورسز چاہیے، کیا اخراجات ہوں گے، کتنے لوگ چاہیے، کیا اپارچونیٹیز ہے، کتنا ٹائم پیریڈ لگے گا، اور نتائج پھر کس طرح کے نکلیں گے، پروفٹ کتنا ہوگا. ان میں سے ہر چیز کے لیے، اس پریزنٹیشن کو پیش کرنے کے لیے، اسے بنانے کے لیے، اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو شخص یہ کام کر رہا ہو اس کا IQ بہت اچھا ہو. اس لیے کہ ذہانت چاہیے، اعداد و شمار پر عبور چاہیے، یادداشت چاہیے، نظر چاہیے، علم چاہیے. یہ IQ ہے. اب فرض کیجئے وہ پریزنٹیشن ہو رہی ہے، اور پریزنٹیشن کے بعد ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ انتہائی سخت لہجے میں تنقید کرتا ہے. اب پریزنٹر کا ایک ری ایکشن یہ ہوگا کہ وہ یہ سوچے کہ اس نے میری توہین کی، یہ تنقید برائے تنقید ہے، یہ شخص مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے، یہ اپنا حساب پرانا چکتا کر رہا ہے مجھ سے. یہاں سے ایک ری ایکشن پیدا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص غصے میں آ کے جواب دے. وہ جواب میں اس کی انسلٹ کر دے. وہ جواب میں یہ کہے کہ لگتا ہے کہ جب میں بات کر رہا تھا آپ کچھ سن نہیں رہے تھے. اب یہ جوابی طور پہ آپ انسلٹ کر رہے ہیں اس شخص کی. دوسرا رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام اور کمپوز رہے، اپنے اوپر کنٹرول رکھے، اور پھر یہ کہے کہ میرے خیال میں کہ میں اپنی بات شاید واضح نہیں کر سکا، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایکسپلین کروں دوبارہ. پھر وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے دلیل کے ساتھ اپنی بات سامنے رکھے. تو یہ وہ شخص ہے جس کا EQ بہت اچھا ہے، اس نے اپنے ایموشنز پر کنٹرول رکھا ہے. یہی لوگ میں نے عرض کیا کہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. میٹا کگنیشن اب یہاں پہ کہاں سے آئی؟ میٹا کگنیشن اس طرح کام کرے گی کہ جس وقت اس شخص کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، پریزنٹر کے اوپر، کہ تم نے صحیح چیز پیش نہیں کی، تو ایک سوچ تو یہ تھی نا کہ یہ شخص مجھے نیچے دکھانا چاہ رہا ہے، یہ تنقید برائے تنقید کر رہا ہے.
لیکن یہ کیا ہے؟ ریئیکشنری سوچ ہے. اس کے بجائے اگر وہ یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے، اس کا پورا امکان ہے کہ میں اپنی بات ٹھیک طرح واضح نہیں کر سکا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی ایسوسیشن پروجیکٹ کے ساتھ بہت زیادہ ہو، اس کی بنا پہ یہ حساس ہو سکتا ہے کہ جب میں یہ بات بیان کر رہا تھا یہ شخص کمرے میں تھا ہی نہیں، اٹھ کے کہیں گیا ہوا تھا، یہ ہو سکتا ہے اس کا دھیان نہ ہو یہاں پہ. تو بجائے اس کے کہ وہ ریئیکشن میں آئے، وہ ٹھنڈے دل دماغ سے نیچرلی جواب دے گا. تو یہ وہ پیٹرن ہے جو تینوں چیزوں کا فرق واضح کرتا ہے. فرق سمجھ لیجیے کہ یہ جو ایموشنل کوشنٹ ہے اس میں ہم بہتر نہیں ہو رہے، ہم بہتر نظر آنے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. یعنی اندر تو غصہ آیا ہوا ہے، اندر تو ہمارا خون کھول رہا ہے، اس نے میری انسلٹ کی ہے سب کے سامنے، لیکن یہاں جواب دوں گا تو جھگڑا ہو جائے گا، میری پوزیشن خراب ہوگی، اپنے مفاد کے لیے میں بیک فٹ پہ آ رہا ہوں، کام وہ کمپوز کر کے اپنی جاب بچانے کے لیے. تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں ایکٹنگ کر رہا ہوں. یہ جو میٹا کگنیشن والا آدمی ہے وہ کوئی ایکٹنگ نہیں کر رہا، اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اپنی شخصیت کو اپنے کنٹرول میں رکھا، وہ بہتر ہوا ہے، وہ ایک بہتر جگہ پہ چلا گیا ہے. یہ میٹا کگنیشن ہے. اب یہ میٹا کگنیشن کی صلاحیت انسان کے اندر آتی کہاں سے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ یہ ہمارے اندر آتی کہاں سے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خود ہمارے اندر سے آتی ہے، جس کو ہم اپنی انا کہتے ہیں، اپنی شخصیت کہتے ہیں، جسے ہم میں سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. آئی، انا، عربی میں انا کہتے ہیں، انگلش میں آئی کہیں گے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو شخصیت ہے یہ ہر چیز سے اوپر ہوتی ہے، یہ ہر چیز سے اوپر ہے. یعنی اس کو سادہ مثال سے یوں سمجھیں کہ جس طرح میں اور آپ اس دنیا کو اپنے آپ سے جدا کر کے سمجھ رہے ہیں. میں الگ ہوں، یہ میز الگ ہے، میں الگ ہوں، یہ کرسی الگ ہے. اسی طریقے سے میں الگ ہوں اور یہ میرا ہاتھ مجھ سے جدا ہے، اٹس ناٹ می. حتیٰ کہ میرا چہرہ، یہ بھی میں نہیں ہوں. اب تو یہ سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے جسم کے بیشتر خلیات 10 سال میں بدل جاتے ہیں، ہم پورے کے پورے بدل جاتے ہیں، پھر بھی ہم دیکھیے وہی رہتے ہیں، ہم وہی رہتے ہیں. ہم اپنی اس سوچ سے بھی الگ ہیں، اور اس بنا پر ہم ہر چیز کو اپنے سے الگ رہ کے دیکھ لیتے ہیں. قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ جو میں ہے، یہ جو شخصیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی امر ہے. جس وقت انہوں نے پہلے انسان کو تخلیق کیا تھا تو اس وقت قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرشتوں سے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے جب میں اس میں پھونک دوں گا تو تم اس کے سامنے سجدے میں کر جانا. اب روح پھونکنے سے کیا مراد ہے؟ یہ امور متشابہات میں سے ہم نہیں جانتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، ہوا کیا تھا، لیکن اس کے نتائج ہم جانتے ہیں. اس کا پہلا نتیجہ تو میں نے بیان کر دیا. یہ اس درجے پہ انسان کو پہنچانے کا معاملہ تھا کہ انسان مسجود ملائک بن گیا. اور جب انسان کی ان خصوصیات پہ غور کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں، یعنی بات یہ کہی، میں اپنی روح میں سے بار بار اپنی طرف نسبت دی ہے، چھوٹا خدا بنایا اللہ تعالیٰ نے. اور وہی صفات کسی درجے میں جو خود خدا کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈال دی ہیں. پہلی صفت تو یہی ہے جو میں نے عرض کی کہ ہم پوری دنیا سے جدا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. پوری دنیا الگ ہے، حتیٰ کہ ہمارا جسم بھی الگ ہے، ہم الگ ہیں. نمبر 2، ہمارے اندر اختیار ہے اور ارادہ ہے. اس اختیار اور اس ارادے کو یوز کر کے ہم دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس گلاس کو میں اٹھا کے اوپر کروں، نیچے کروں، ادھر رکھوں، ادھر رکھوں، میری مرضی. ہاتھ کو ادھر کروں، ادھر کروں، ہر چیز پہ ہمارا تصرف ہو سکتا ہے. ہماری سوچ پہ بھی ہمارا تصرف ہو جاتا ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کے نتائج ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں کہ اس کے نتائج ہیں. لیکن کچھ اور خصوصیات ہیں. ایک اور خصوصیت جو بہت بڑی خصوصیت کیا ہے کہ ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، عقل ہے، جس کے ایک حصے کو میں نے شروع میں آئی کیو کے نام سے بیان کیا. ہمارے اندر خیر و شر کا شعور ہے. ہم چیزوں کو نفع اور نقصان کے پہلو سے نہیں دیکھتے، اس پہلو سے بھی دیکھتے ہیں. یعنی چیزیں مفید بھی ہوتی ہیں، نقصان دہ بھی ہوتی ہیں. پیسہ آنا ہے، سب کو اچھا لگتا ہے، اس سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارے اندر خیر و شر کا شعور ہے جو ہمیں اس حوالے سے متنبع کرتا ہے کہ بھائی جو پیسہ آ رہا ہے وہ اس کا آنا ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے. میں نے کسی دوسرے کا پیسہ تو نہیں لے لیا، ناجائز طریقے پہ تو نہیں لے لیا. تو نفع و نقصان کے ساتھ ہم خیر و شر کا شعور بھی رکھتے ہیں. ایک اور چیز ہمارے اندر ہے، اور یاد رکھیے گا اس میں سے کوئی چیز کسی اور جاندار میں نہیں ہے، کسی مخلوق میں نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ ذوق جمال و کمال.
ہم چیزوں کو خوبصورت اور بدصورت کے خانے میں رکھتے ہیں. ابھی بقرعید آ رہی ہے، سب لوگ یہاں گھروں میں جانور عام طور پہ آتے ہیں، ورنہ محلے میں تو آتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، آپ کسی جانور کو کسی پھلواری کے پاس لے جائیں تو وہاں لگے ہوئے پھولوں کو بھی وہ گھاس کی طرح چڑھ جائیں گے. ان کے لیے خوبصورتی کا کوئی معنی نہیں ہے. انسانوں کے اندر ہے جنہوں نے وہ پھلواری لگا رکھی ہے. ایک اور چیز، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، انسان شعور تخلیق رکھتا ہے. انسان چیزوں کو پیدا بھی کرتا ہے، اور جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر ترتیب یا آرگنائزیشن بھی کریٹ کر دیتا ہے. دونوں کام کرتے ہیں انسان. میرے آپ کے سامنے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ میز رکھی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کے ہم بتا دیں گے یہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ ہم بناتے ہیں نا، تو ہمیں پورا شعور ہی بنی ہوئی ہے. اسی طریقے سے کرسیاں اگر یہاں ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں تو ہم فوراً بتا دیں گے کہ یہ ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ ہم خود یہ کام کرتے ہیں. چنانچہ اس ذہن کو لے کر جب ہم کائنات پر غور کرتے ہیں، انسان جب کائنات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ دونوں چیزیں نظر آ رہی ہوتی. تمام نباتات، تمام حیوانات اور خود انسان ہمیں پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حتیٰ کہ ہم خود بھی پیدا ہوئے ہیں. اپنی پیدائش کا حمل تو ہم میں سے کسی کو بھی یاد نہیں ہے، وہ واقعہ نہیں یاد، لیکن ہم اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے. یعنی آپ تصور کیجئے نا، آپ سے 100 برس پہلے ہم میں سے کوئی ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا ہی نہیں، اور اب موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی ہوئی ہے، انسان بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے جب وہ جمادات پہ یعنی مادی چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آرگنائزیشن ہے. سورج، چاند، ستارے سب ایک ترتیب سے، دن رات ایک ترتیب سے آ رہے ہیں، موسموں کا ایک نظام ہے، ہر چیز ترتیب سے، سلیقے سے ہے. اسی کی بنا پہ زندگی ممکن ہے، ورنہ زندگی تو ختم ہو جائے گی. یہ دونوں چیزیں انسان جیسے ہی دیکھتا ہے، تو جس طرح اس میز کے بارے میں ہم یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ اس کا بنانے والا ہے، فوراً انسان کا ذہن یہ کنکلوڈ کرتا ہے کہ اس کائنات کا بھی ایک بنانے والا ہے، اس کا ایک خالق ہے. کوئی دوسرا نتیجہ ہم نکال ہی نہیں سکتے، اس قابل ہی نہیں ہے. جس طریقے سے اگر میرے آپ کے کان کھلے ہوئے ہیں، اور جو کھلے ہوئے ہوتے ہیں عام حالات میں، تو آپ مجبور ہیں کہ میری آواز سنیں گے. آپ روک نہیں سکتے سوائے اس کے کہ آپ کانوں میں انگلیاں ٹھوسیں، کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. اسی طریقے سے ہم جس چیز کو دیکھیں گے لازماً ہم یہ فیصلہ کریں گے یہ بنی ہوئی ہے، یہ بنی ہوئی نہیں ہے. جیسے ہم فیصلہ کریں گے یہ بنی ہوئی ہے، فوراً نتیجہ نکالیں گے اس کا خالق ہونا چاہیے. اور خالق نظر نہیں آتا اگرچہ، لیکن ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ خالق ہے. یہ پہلے دن سے انسانوں کا وصف ہے، اور پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی انتظام اور اہتمام کیا ہے کہ نبی بھیجے ہیں، پہلے انسان کو نبی بنایا ہے، جو نہ صرف اس خالق کا پورا تعارف کراتے ہیں بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس خالق کے ساتھ تمہارے تعلق کی اصل نوعیت یہ ہے کہ تمہیں اس کی بندگی کرنی ہے. قرآن مجید نے اس کو ایک جملے میں اس طرح بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنوں انس کو پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے. یہاں بندگی سے مراد عبادت نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ مجموعی طور پر بندگی کا رویہ. یہ ہے وہ چیز جو پیغام جو ہر نبی لے کر اپنی قوموں کے پاس ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور شیطان سے بچو. کیوں بچو؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر، جس وقت یہ پوری اسکیم انہوں نے شروع کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عزت کی قسم کھائی تھی کہ میں یہ کرنے نہیں دوں گا ان کو. اور اس کے نتائج پھر شیطان کے اس چیلنج کے نتائج نکلتے رہے تاریخ میں. لوگوں نے کبھی نبیوں کی یہ بات نہیں مانی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈنڈا لے کے تو کھڑے ہوئے نہیں ہوتے، فرشتوں نے کوئی تھپڑ تو آ کے مارنا نہیں ہے، کھانا بھی کسی کا بند نہیں کرنا، پانی بھی بند نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک دلیل سے ایک بات رکھی جا رہی ہے. لوگ نہیں مانتے، جب نہیں مانتے تو پھر نبی دلائل دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، پھر تنبیہ کرتے ہیں، انذار کرتے ہیں، وارن کرتے ہیں، بتاتے ہیں نہیں مانو گے اس کے ہولناک نتائج نکلیں گے. تمہیں سمجھ لو تمہارا واسطہ آسمان و زمین کے مالک سے پڑا ہے، اس وقت تم حالت مہلت میں ہو، بچے ہوئے ہو، ورنہ جس روز اس نے تمہاری مہلت اٹھائی کچل کے رکھ دے گا. اس کی عظمت، اس کی طاقت تمہیں ختم کر کے رکھ دے گی. اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ اگر لوگ نہیں مانتے تو کچھ نہ کچھ لوگ ماننے والے بھی ہوتے ہیں. جو ماننے والے ہوتے ہیں پھر ان کو وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو بندگی ایسے کی جاتی ہے، بندگی کی زندگی ان اساسات پر گزاری جاتی ہے، اور ساتھ میں ان کو وہ خوشخبری دیتے ہیں. یہ بتاتے ہیں
کہ جب تم بندگی کی زندگی گزارو گے تو پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے. اس وقت میں اس چیز سے تو صرف نظر کر رہا ہوں جو نہ ماننے والوں کو وہ دعوت اور دلائل دیتے ہیں. جو ماننے والے ہیں ان کو پیغمبر جو کچھ کہتے ہیں، اصل میں اس وقت میری گفتگو کا موضوع اب آگے وہ چیز بنے گی. لیکن آپ غور کیجئے، جو اس وقت میں نے چند جملوں میں کام کیا ہے، قرآن مجید کی سمری آپ کے سامنے رکھ دی ہے. پورا قرآن اصل میں یہی ہے، بندگی کی دعوت ہے، نہ ماننے والوں کو اس کے دلائل دیے گئے ہیں اور وارننگز ہیں، مسلسل سمجھایا گیا ہے اور تنبیہات ہیں. ماننے والوں کو جنہوں نے اس کو اصولی طور پہ مان لیا ان کو بندگی کے طریقے بتائے گئے اور خوشخبری دی گئی دنیا اور آخرت دونوں میں. یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے. اب جو مطالبات ہیں، جو بندگی کے طریقے ہیں، جب اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا، اس کا اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ اس کا مطلب کہیں زیادہ جامع ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی کی ہر گوشے میں خدا کی ہستی تمہاری توجہات کا اصل مرکز بننا چاہیے. وہ تمہاری زندگی کا مرکز اور محور ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تم اگر سانس لیتے ہو نا تو اس کی مہربانی سے لیتے ہو، تم کھاتے ہو تو اس کی عنایت سے کھاتے ہو. حتیٰ کہ تمہارا وجود اگر ایگزسٹ کرتا ہے، آپ کو پتا ہے ہمارا وجود جن ایٹم سے مل کے بنا ہے ان کے اندر ایک فورس ہے جسے اسٹرانگ نیوکلر فورس کہتے ہیں. یہ فورس اگر اللہ تعالیٰ ہٹا دیں، اگلے لمحے میں ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، لمحے بھر میں ختم ہو جائے گا. یعنی ایک سانس لینا تو کوئی آگے کی چیز ہے نا، یہ اس سے بھی بہت پیچھے کی چیز ہے. خدا کی عنایات، اس کی مہربانیاں سب کچھ غیر معمولی ہیں. تو اس کی ہستی کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بناؤ. اس کے لیے کیا کسی غار میں جا کے بیٹھ جاؤ، کسی جنگل میں نکل جاؤ؟ نہیں، جہاں ہو تم وہیں رہو. بس اس چیز کو ملحوظ رکھو کہ کچھ احکام اب ہم تمہیں دے رہے ہیں. ان احکام کا جب اس وقت ہم جائزہ لیتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ انسانی شخصیت کے کچھ چند نمایاں گوشے ہیں جن میں سے ہر گوشے کے متعلق کچھ اصولی انسٹرکشنز جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں. اور وہ اتنی سادہ ہیں، اتنی سمپل ہیں اور اتنی ریلیونٹ ہیں کہ آپ جب ان کو سنیں گے تو آپ پہ خود کہیں گے کہ ایک بات تو یہ کہ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ اس سے باہر نہیں رہا، اور دوسرا یہ کہ اتنا فطری ہے کہ دل، دماغ، ضمیر، ہر چیز یہی کہتی ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے. اور اہمیت کیا ہے ان چیزوں کی کہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ لوگوں سے کوئی بات کرنی نہیں ہے. مذہب کے نام پر آپ جتنی ایکٹیویٹی دل چاہے کر لیں، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے، وہ انہی چیزوں کے حوالے سے پوچھیں گے، باہر نہیں جائیں گے. اور جو دنیا کا معاملہ ہے وہ یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ خصوصی عنایت کا معاملہ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ جو ان چیزوں کو نبھاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ایسے لوگوں کو ہم بہترین، پاکیزہ، کامیابی کی اعلیٰ ترین زندگی گزروائیں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن مجید کی جو یہ مطالبات بیان ہوئے ہیں وہ تمہارے دل کو اطمینان و سکون دے دیں گے. اور جو ان سے اعراض کرے گا فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کو تنگ زندگی گزروائیں گے، ہمیشہ بے چینی و اضطراب میں جیے گا، اسے کبھی سکون نہیں آئے گا. وہ چیزیں کیا ہیں؟ ان کا تعلق انسانی زندگی کے 8 پہلوؤں سے. دیکھیں انسان کی جو پوری شخصیت ہے، پوری ہستی ہے، وہ 8 دائروں میں منقسم ہے. اس سے باہر انسان ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. پہلی چیز انسان کا عقلی وجود. انسان ہمیشہ اپنے بارے میں، اپنے ارد گرد کے بارے میں بنیادی سوالات اٹھاتا ہے. سب سے بڑا سوال کسی بھی جگہ پہ انسان ہوتا ہے، پہلا سوال انسان ایک ہی چیز سوچ رہا ہوتا ہے، میں یہاں پر کیوں ہوں، کیا کر رہا ہوں. یعنی اس نشست میں آپ لوگ آئیں، ان دونوں سوالوں کا آپ کو جواب پہلے وقت سے معلوم ہے، پہلے لمحے سے معلوم ہے. لیکن فرض کیجئے میں کسی طریقے سے آپ کی میموری سے ڈیلیٹ کر دوں، آپ لیکچر ویکچر سب بھول جائیں گے. آپ یہ سوچیں گے میں ہوں کہاں پہ بھائی، یہاں پہ کیوں، کر کیا رہا ہوں میں. یہ بنیادی فنڈامنٹل سوال ہے انسانوں کا. اور یہ سب سے بڑھ کر سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اس کائنات کے بارے میں. یہاں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ کائنات کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں. اس کے جواب میں نبی ایمانیات کو پیش کرتے ہیں. ایمانیات یاد کرنے کی 5 چیزیں نہیں ہیں، وہ ورلڈ ویو ہے. یہ وہ چیز ہے جو انسانیت پوری کی پوری مل جائے تب بھی جواب کو نہیں ڈھونڈ سکتی. یہ اتنی بڑی چیز ہے.
چنانچہ پیغمبر یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہیں تمہارے خالق نے مالک نے امتحان کے لیے بھیجا، وہ تمہیں ٹیسٹ کر رہا ہے، اور ٹیسٹ کا پرچہ کیا ہے؟ نبیوں کی تعلیمات، ان کے بعد ان کی کتابوں کی شکل میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور ایک روز تم اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے جہاں پر ابدی طور پہ تمہیں عذاب دیا جائے گا اگر تم نے نہیں مانا، اور اگر مان لیا تو ابدی طور پر فلاح، کامیابی، خدا کی رحمتوں سے تمہیں نوازا جائے گا۔ یہ مانیات ہے، نہ اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے، نہ کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سادہ معنوں میں کوئی رٹا لگانے کی چیز نہیں ہے، یا کچھ سوال جواب نہیں ہے، یہ ورلڈ ویو ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم بالکل کلیئرٹی میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس وقت ہم ہیں کہاں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنی بھی کامیابی ہے وہ اس کے اوپر موقوف ہے، اس کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ اس راہ کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو صراط مستقیم پر خود لے کے چلتا ہوں۔ وہ کبھی اندھیروں میں بھی گر جاتے ہیں تو ان کو روشنی میں لے آتا ہوں۔ دوسرا ہمارا حال جو ہمیشہ ہم پہ غالب رہتا ہے، نعمتوں کی ختم نہ ہونے والی دنیا ہے۔ اس وقت آپ لوگوں کے علم میں کہ ایل نینو کا بڑا شور ہے، پیسیفک اوشن کے اندر جو گرم ہوا کا ایک سلسلہ ہے، اب اس کے نتیجے میں جو گرمی آ رہی ہے، آپ لوگوں نے غور کیا اس پر ٹیمپریچر میں کتنا فرق پڑ رہا ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ 5 ڈگری 10 ڈگری، اس سے زیادہ کا فرق نہیں پڑ رہا۔ ہمیں معلوم ہے اس وقت کس جگہ بیٹھے ہیں ہم؟ ہمارے نیچے زمین میں کور ٹیمپریچر کتنا ہے؟ 10,000 ڈگری، لوہا پگھلا ہوا موجود ہے وہاں۔ جو سورج ہمیں یہ روشنی دے رہا ہے اس کا کور ٹیمپریچر ہے 1.5 کروڑ ڈگری۔ یہاں اپر اسپیس میں ٹیمپریچر کتنا ہوتا؟ -270 ڈگری۔ اس درجے کے ایکسٹریم ٹیمپریچر کو کوئی ہستی ہے جو بیلنس کر کے اس جگہ پہ لا رہی ہے، بالکل ماڈریٹ جگہ کے اوپر، اور وہ 5-10 ڈگری اس لیے اوپر نیچے کرتا ہے کہ تم میری نعمتوں کا احساس کرو، تم اتنی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور تم کتنے اطمینان سے اس کو اپنا حق سمجھ کے جیتے ہو۔ یہ تم نے بنایا سورج، یہ کنٹرول تم کر رہے ہو، اور اس درجے کا اللہ تعالیٰ خیال کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یعنی آپ حیران رہ جائیں گے، ایستھیٹکس بھی انسانوں کے اندر ہے نا۔ تو آپ دیکھیے سورج اور چاند، کبھی 14ویں کا آپ چاند دیکھیے گا جس وقت طلوع ہوگا اور ادھر سورج غروب ہو، تو آپ دیکھیں گے جتنا گول اور جتنا بڑا سورج تھا، چاند بھی جو بدر کامل ہوتا ہے اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ چاند سورج سے 400 گنا چھوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیلنس کیا اسے؟ سورج کو ایگزیکٹلی 400 گنا دور کر دیا، یہاں سے انہوں نے وہ بیلنس کریٹ کیا ہے۔ ٹیمپریچر بھی کنٹرول کر رہے ہیں، وہ موسموں کو بھی اسی ذریعے سے کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے ایستھیٹکس کے لیے انہوں نے کیا اہتمام کیا ہے۔ اس حسن، اس خوبصورتی سے تم لطف اندوز ہو سکو۔ ڈوبتا ہوا سورج اور 14ویں کا نکلتا ہوا چاند اگر کسی نے سوچ سمجھ کے دیکھا ہے تو اس دنیا کے حسین ترین مناظر ہوتے ہیں۔ تو جو ہستی اس درجے کی نعمت، احسان، کرم کر رہی ہے، اس کے لیے سراپا شکر بن جانا چاہیے، اور جب شکریہ ادا کریں گے تو پھر ان کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تمہاری نعمتیں بڑھاؤں گا۔ لیکن شکر کی اپنی تفصیل ہے، وہ اس وقت ظاہر بات ہے اس میں میں نہیں جا رہا۔ پھر ہمارا اگلا حال جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، مصروفیات میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم مجھے یاد رکھو۔ اس کی پھر اپنی تفصیل ہے کس طرح یاد رکھو، لیکن نتیجہ میں اس کا بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد رکھو، اذْكُرْكُم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور میں بار بار توجہ دلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو نہیں بھولتے۔ ان کے یاد رکھنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کوئی یاد آ جاتا ہے، وہ غیر معمولی عنایتوں کے ساتھ یاد رکھتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ اندازہ کیجئے، حضور نے جس طرح بیان کیا ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں، زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں، جہاں مجلس نظر آئی وہاں پہ رک جاتے ہیں، جیسے یہاں پر وہ آ کے رک گئے۔ اب اس کے بعد وہ فرشتے مکمل طور پر اس کو گھیر لیتے ہیں اور مسلسل لکھتے رہتے ہیں، جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں سب کے نام نوٹ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہا ہو۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو علم میں تو اضافہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن مخلوق کی رعایت کر کے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ پروردگار تیرے بندے ذکر کر رہے تھے، اور پھر بڑا خوبصورت حضور نے مکالمہ نقل کیا ہے کہ کیا چاہتے تھے، مغفرت چاہتے تھے تو میں نے دے دی،
ایک شخص آیا ہوا تھا، پروردگار اس کام کے لیے آیا ہی نہیں تھا، کسی اور وجہ سے وہاں موجود تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پہ بھی کرم کر دو. تو اس درجے کی وہ عنایت کرتے ہیں، وہ رحمت نازل کرتے ہیں. پھر ہمارا اگلا حال کیا ہے؟ ہر وقت ہمارے اندر خواہشات کا ایک انبار ہے. ہماری ضروریات ہمیشہ خواہش کے روپ میں سامنے آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے اندر جذبات ہیں جو ہمیں مغلوب کرتے ہیں. تو اس میں مطالبہ کیا ہے؟ خدا سے ڈرو، کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ مبتلا ہو، نافرمانی میں ڈال دے تمہیں. اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. اس کا بدلہ کیا ہے؟ آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے معاملات تمہارے ٹھیک کر دوں گا. پھر اس سے اگلی چیز، جب انسان پھسل جاتا ہے تو اس میں توبہ کا مطالبہ ہے. اس سے اگلی چیز، جب مشکلات میں انسان گھر جاتا ہے تو اس میں کہا ہے کہ صبر کرو. صبر کرو گے تو تمہارے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاؤں گا. ان اللہ مع الصابرین، اپنی رحمت، برکت، افضال و عنایات نازل کروں گا. اور پھر اگر فیوچر میں کوئی مسئلہ ہے، اندیشے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ پہ بھروسہ رکھو، مجھ پہ اعتماد کرنا، مجھ پہ توکل کرنا. کرو گے تو تمہارے سارے معاملات کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا. آپ غور کیجئے، انسان اس سے باہر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ایک حال بھی نہیں ہے جو اس سے باہر ہو، اور ہر حال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے. اور جس وقت ہم یہ کر رہے ہیں تو کسی دیکھنے والے کو پتہ ہی نہیں آپ خدا کے قرب کے آخری منازل طے کر رہے ہیں، خدا کی رحمت و برکتوں میں سے خصوصی حصہ پا رہے ہیں. اس کے بعد 4 موٹی موٹی پریکٹیکل چیزیں جسے میں 8واں حال کہتا ہوں، اور اس میں ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں. پہلا انٹریکشن ہمارا عام لوگوں کے ساتھ ہے. وہاں پہ حکم یہ ہے کہ عدل کرو، احسان کرو، حق تلفی نہ کرو، ظلم نہ کرو. ساری اخلاقیات اسی کے ذیل میں آتی ہے. جیسے کہ سچ بولنا کیا ہے؟ عدل کرنا ہے. امانت داری کیا ہے؟ یہ بھی عدل کرنا ہے. اور خیانت کیا ہے؟ یہ حق تلفی کرنا ہے. تو اصل میں یہ خلاصہ ہے اس کا، عدل کرو، احسان کرو، حق تلفی نہ کرو، ظلم نہ کرو. انسانوں میں سے آدھے جو ہوتے ہیں وہ صنف مخالف ہوتے ہیں. تو ان 4 چیزوں کے ساتھ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اور ایڈ کر دی ہیں، کہ غض بصر اور حفظ فروج. اپنی نگاہوں کو آوارہ مت چھوڑنا، اور اپنے جسم پہ لباس ایسا رکھنا جو کورنگ ہو. یہ اس کا مطلب ہے. پھر انسانوں کا تیسرا گروہ جس میں ہم سب سے زیادہ جیتے ہیں وہ ہمارے اقربا ہیں، ہمارے احباب ہیں. پریکٹیکل زندگی ہماری وہاں گزرتی ہے. اور ساتھ ہی جو زیر دست لوگ ہیں وہ بھی اس میں سمجھے شامل رہتا. وہاں حکم یہ ہے کہ دینے کا رویہ رکھو، ایتا، دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو. اور اگر اتنا حوصلہ، اتنا ظرف نہیں ہے تو کم سے کم قطع رحمی مت کرنا. اور آخری خود اللہ تعالیٰ رہ جاتے ہیں. جب ان کا معاملہ ہو تو وہاں حکم یہ ہے کہ اس کی عبادات، اب یہاں پہ عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور حدود. یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں کہیں کوئی حکم دے رکھا ہے، مثال کے طور پر وراثت ہے، تقسیم ہونی چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اصول پہ ہوگی. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دوسری چیز ہے. تو یہ کل 8 اساسات ہیں جو زندگی کے تمام احوال اور معاملات کا احاطہ کرتی ہیں. نارمل ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں. جس وقت ہم ان کو پورا کر دیں گے تو ہم پھر خدا کی حضوری میں جینے لگیں گے. آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی عنایتیں ہوں گی، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی غیر معمولی کرم نوازیاں ہوں گی. اس میں سے ایک چیز ایسی ہے جس پہ میں تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کروں گا، اس لیے کہ اب میں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ پبلک میں جب بھی میں جاتا ہوں تو میں اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر دین کا کوئی طالب علم یا عالم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس نے اس سے ہٹ کے اگر کوئی بات کی تو اس سے پوچھیں گے کہ تم میرے نام پہ کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے تھے؟ جو میں نے نہیں کہا تھا وہ تم نے کیسے لوگوں میں کہا؟ انتہائی سخت پرسش کریں گے اللہ تعالیٰ. اور یہ میں آپ سے عرض کروں، کفر سے بڑا جرم ہے یہ. دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اتنے حساس ہیں کہ اگر غیر دین کو دین کے نام پہ بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مجھ پہ افطرا ہے، مجھ پہ جھوٹ گڑنا ہے. جس چیز کو میں نے دین کہا ہی نہیں ہے تو اسے دین کے طور پہ کیسے پیش کر رہا ہو؟ اور آپ دیکھ لیجیے، ہمیشہ ساری فرقہ واریت یہاں سے وجود میں آتی ہے، سارا سر پھٹول یہاں سے وجود میں آتا ہے، ساری خرابی یہاں سے جنم لیتی ہے. یہ جرم ہے. اسی طریقے سے لوگوں نے اگر اس سے ہٹ کے کسی چیز کو دین بنایا اور قیامت میں اللہ کے حضور پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے سب کو کونے میں رکھو، یہ میں نے کہا ہی نہیں تھا، جو کہا تھا اس پہ جواب دے دو. اور وہاں پہ ہم سب الحمدللہ زیرو ہوتے ہیں. تو میں اس پوری چیز کو بہت تفصیل سے جا کے پڑھا رہا ہوں. ایک ایک چیز جو ابھی میں نے بیان کی اس کی جزیات میں جا کے میں نے پڑھایا ہے.
اور پڑھاتے پڑھاتے میں تقویٰ تک پہنچا تھا. میں چاہ رہا ہوں کہ آخر میں جو میرے پاس وقت بچا ہے اس میں تھوڑا سا میں توبہ کے حوالے سے چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں. میں نے عرض کیا تھا کہ انسانوں کے اندر ضروریات ہوتی ہیں, خواہشات ہوتی ہیں, جذبات ہوتے ہیں, یہ انسان کے اوپر غالب ہو کر انسان کو نافرمانی پہ آمادہ کرتے ہیں. حکم یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, لیکن یہ پریکٹیکلی ہم نہیں کرتے, پھسل جاتے ہیں. جب پھسل جاتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ انجوائے کریں, بار بار دہرائیں, لائٹلی لیں, کچھ بھی نہیں ہوا, یا سرکشی پہ آمادہ ہو جائیں, یا مایوس ہو کے بیٹھ جائیں. نہیں, اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا, معافی مانگنی ہے, رجوع کرنا ہے, لوٹنا ہے. اور اس پروسیس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ قرآن مجید بتاتا ہے اس پروسیس کا آغاز ہوتا ہے انابت سے. انابت کے لیے اگر آپ, ٹرم ہے قرآن مجید کی, اگر کوئی صحیح چیز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, صحیح ترجمانی کرتے ہوئے چیز اگر آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو وہ وہی ہے جسے میں نے شروع میں بیان کیا, میٹاکگنیشن. میں نے شروع میں میٹاکگنیشن کو تفصیل سے بیان کیا تھا. تھنکنگ اباؤٹ یور تھنکنگ, انابت یہی ہے. بلکہ اس سے درجے کی بڑھتر چیز ہے. وہ اس طرح بڑھتر چیز ہے کہ تھنکنگ اباؤٹ اور تھنکنگ کے اندر ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کے پیچھے کیا ہے, یعنی میں ریئیکشنری سوچ کے تحت کیا کر رہا ہوں. دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں صحیح رویہ کیا ہے. انابت کا مطلب ہے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے موقع پہ کہتے کیا ہیں, ان کی مرضی کیا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں. اس لیے یہ انابت ہر جگہ کام کرتی ہے. مثال کے طور پر نعمتوں میں نیچرل ریئیکشن کیا ہوگا, ہماری نیچرل تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ یار بہت پیسے ہیں بھائی میرے پاس, تو اب اپنی بڑائی کا احساس ہوگا. بہت پیسے والوں آدمی میں شان و شوکت آتی ہے, میں اپنے اوپر بہت پیسے خرچ کروں, میں اپنا بہت بڑا گھر بناؤں, میں برانڈڈ کپڑے پہنوں. یہ نیچرل تھنکنگ ہے. یہ کیا ہے؟ لیکن آپ غور کیجئے, یہ وہی چیز ہے جسے میں نے شروع میں بیان کیا, ریئیکشنری تھنکنگ ہے. یہ حالات سے متاثر ہو کر ہماری سوچ آٹومیٹکلی آ رہی ہے. میٹاکگنیشن یہاں پہ آئے گی اور کیا کہے گی, نہیں رکو, اپنے معیار پر سوچے صحیح بات کیا ہے. انابت آ کے اس کو ایگزیکٹلی بتائے گی تمہارا کوئی معیار نہیں ہے, خدا کا ایک معیار ہے, وہ معیار ہے شکر گزاری. شکر گزاری کرنی چاہیے. ہم مصروف ہیں, وہاں پر آٹومیشن جنم لیتی ہے, آٹومیٹک تھنکنگ آتی ہے. اور وہ کیا آتی ہے؟ انسان ہر چیز بھول جاتا ہے, اس کام میں لگ جاتا ہے, غفلت. میٹاکگنیشن آتی ہے, وہ روکتی ہے. یعنی انابت آتی ہے, وہ روکتی ہے. وہ کہتی ہے اللہ نے کہا ہے مجھے یاد رکھو, تو بیچ بیچ میں اسے یاد کرتے رہو. اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں, اس میں نماز پڑھنا بھی ہوگا, اس میں جو حضور کا طریقہ تھا اسکار, جس وقت میں نے ذکر پڑھایا ہے تو بہت تفصیل سے اس میں سے ایک ایک چیز بتائی ہے. انابت ہر جگہ کام کر رہی ہے, یہ میٹاکگنیشن ہر جگہ کام کرتی ہے. اور جو ماہرین نفسیات اتنی مشکل سے وصف پیدا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بائی ڈیفالٹ پیدا کر چکے ہیں. لیکن سب سے بڑھ کے وہ کہاں مؤثر ہوتی ہے؟ وہ توبہ میں مؤثر ہوتی ہے. اس لیے کہ باقی ہر جگہ پر جو ریئیکشنری تھنکنگ ہے, جو آٹومیٹڈ تھنکنگ ہے, وہ آپ کو کہیں اور لے کے جا رہی ہے. یہاں پر یہ واحد جگہ ہے جہاں پر تھنکنگ یہ آتی ہے پہلے مرحلے پہ, جیسے ہم گناہ کرتے ہیں ندامت ہو جاتی ہے, غلطی ہو گئی, احساس ہوتا ہے. چنانچہ پھر انابت کہتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے توبہ کرو, تو انسان توبہ کرتا ہے. تو توبہ اب کرنا کیسے ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید کا قانون سمجھ لیں. قرآن مجید اس پورے معاملے میں دو ٹوک ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کر دے اور فوراً توبہ کر لے تو بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے ذمے لے رکھا ہے, معاف کر دوں گا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اللہ کے ذمے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرے, ان پر توجہ فرمائے جو جذبات سے مغلوب ہو کے کوئی گناہ کر لیتے ہیں لیکن پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں. اور اس میں بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول کرنا ہو, یعنی الفاظ یہ ہیں اولئک فاولئک یتوب اللہ علیہم, اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توبہ کیا ہے؟ مراد یہ کہ وہ متوجہ ہو جاتے ہیں. کیوں متوجہ ہو جاتے ہیں؟ اس کو حضور نے کھولا ہے. جس وقت کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے, کسی نے زنا کیا, حضور کہتے ہیں مومن نہیں رہا. شراب پی, مومن نہیں رہا. اسی طریقے سے مال کھایا کسی کا ناجائز, مومن نہیں رہا. چوری کی, مومن نہیں رہا. یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو واپس لوٹتے ہیں, اس کا ایمان دوبارہ بحال کر دیں. تو یہ
اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہوتی ہے. کیوں؟ جس طرح پروین شاکر نے کہا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا مزاج ہے، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہٹ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ہٹ جائی صحیح، بے وفا صحیح، لیکن میرے پاس آ رہو نا، جب بھی آؤ گے معاف کروں گا، لیکن فوراً آنا شرط ہے. اور اگر زندگی گزر گئی لوٹ کے نہیں آ رہے تو پھر کیا معاملہ ہے؟ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. ساری زندگی گناہ کرتے رہے، موت آئی تو جی میں توبہ کر رہا ہوں. اب توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. اچھا، اب ایک اور بیچ میں کیٹیگری ہوگی، نہ فوراً توبہ کی نہ موت تک گئے، بیچ میں ریئلائزیشن ہو گئی. اب کیا کریں؟ آیت خاموش ہے، سورہ نساء کی آیت خاموش ہے، کچھ نہیں کہہ رہی. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قانون تو نہیں ہے، قانون نہیں ہے، اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے سوچیں آپ نے کیا کیا ہے. آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، وہ جس لمحے چاہے کچل کے رکھ دے. اس کی عظمت یہ ہے کہ بڑے بڑے فرشتے اس کے سامنے پیش ہوتے ہوئے لرزتے ہیں. قرآن میں کہ حضرت جبرائیل جب عرش کی طرف جاتے ہیں تو ان کی رفتار ایسی ہے کہ زمین سے آسمان تک وہ لمحے بھر میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے میں انہیں 50,000 سال لگتے ہیں. یہ اس کی عظمت ہے، جلالت ہے، علو شان ہے، یہ اس کی طاقت ہے، اس کی قدرت ہے. اس کے سامنے نافرمانی کر کے کوئی شخص ایک لمحے کے لیے ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ نافرمانی کر لی، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ ٹہل رہے، احساس ہی نہیں ہوا. تو قانون تو نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ مزاجن بہت رحیم ہے تو وہ کہتا ہے حضور سے، اللہ تعالیٰ نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اے نبی میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم ڈھایا ہے، کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے. لوگوں لوٹو اپنے پروردگار کی طرف، اس کے سامنے سرنڈر کرو بیفور، اس سے پہلے یہ ہو کہ تم پہ عذاب آ جائے اور پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. جس وقت خدا آ جاتا ہے تو پھر کوئی مدد کرنے نہیں آتا، پھر کوئی مدد کرنے نہیں آتا، صرف عذاب آتا ہے. تو لوٹ آنا چاہیے. فیض نے کہا ہے نا، بڑے خوبصورت اشعار ہیں. رات یوں کھوئی ہوئی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. تو آدمی لوٹتا ہے، جب لوٹتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی لوٹتے ہیں، پھر معاف کر دیتے ہیں. لیکن لوٹنے کی بھی کچھ شرائط ہیں. توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر ندامت ہو، اعتراف خطا ہو، اور پھر اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہو. یعنی یہ بات جا کے کہنا ضروری ہے. آپ وہ دعا سنیے جو حضرت آدم و حوا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ یہی ہے، پروردگار ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر دیا، تو نے اگر ہم پر رحم نہیں کیا، ہمیں معاف نہیں کیا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. پھر دوسری چیز اصلاح. کافی نہیں ہے صرف زبان سے کہنا، اصلاح کرنا ضروری ہے. اگر کوئی کام غلط ہو گیا ہے، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تو کیجیے. نماز اگر چھوٹ گئی ہے کسی وقت کی تو پڑھ لیں. اسی طریقے سے اگر انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے تو اس میں پھر تلافی کرنی پڑے گی. یعنی انسانوں کے ساتھ اگر کچھ کیا ہے اور یہ زیادہ سنگین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، انسان نہیں چھوڑتے. انسان جو ہے وہ بہت سخت معاملہ کرتے ہیں، لیکن ان سے بھی معاف کرانا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے کسی کے پیسے کھا لیے اور میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ معاف نہیں کریں گے. وہ کہیں گے اس شخص کے ساتھ معاملہ صاف کرو، اس کے پیسے واپس کرو. ورنہ حضور بتاتے ہیں کہ کیا ہوگا. حضور کہتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور وہ شخص جس کے بعد درہم و دینار نہ ہو. حضور کہتے ہیں نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو روز حشر اس طرح آئے گا کہ نماز ہوگا، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگا، سب ہوگا اس کے پاس، لیکن کسی کا مال کھایا، کسی کو گالی دی، کسی پہ تہمت لگائی، کسی کے ساتھ اور برا کوئی معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ بلا لیں گے سب کو، سارے حقداروں کو بلا لیں گے اور کہیں گے کہ اب اس شخص کی نیکیاں، کرنسی تو اب چونکہ نیکیوں کی ہے نا، اس کی نیکیاں ہونے دو. اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو کہیں گے ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو. اس کے بعد وہ شخص خالی ہاتھ حکم کا اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینکو. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ تھا، یہ نہیں تھا. تو تلافی کرنا بہت ضروری ہے. معافی بھی مانگنی ہے اور تلافی بھی کرنی. اسے قرآن کہتا ہے الذین تابوا واصلحوا.
اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ توبہ کی میں کچھ ایڈوانس سطح بھی ہوتی ہیں. ایک تو توبہ یہی تھی نا، گناہوں کے اوپر توبہ، لیکن جو خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں نا وہ بھی توبہ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں تو قرآن نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ویسے دور کرتی ہیں. حضور نے بھی اس کو بیان کیا کہ آپ وضو کرتے ہیں آپ کے گناہ معاف، مسجد جا رہے ہیں گناہ معاف، نفلی روزہ رکھ رہے ہیں گناہ معاف، صغائر ایسے معاف ہوتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی بیماری آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی دکھ آیا، کوئی غم آیا، بخار ہوا، کوئی پریشانی، گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. اور یہیں سے میں نیک لوگوں کو خاص طور پر توجہ دلاتا ہوں کہ اگر آپ پہ بہت زیادہ مصائب آ رہے ہیں تو بہت زیادہ اللہ سے معافی مانگیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ تو نیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن بلنڈرز بھی کر رہا ہے، اس حال میں میرے پاس پہنچے گا تو بہت پٹے گا. تو وہ دنیا میں جھاڑتے ہیں. تو دنیا میں اس جھڑائی سے اگر بچنا ہے تو زیادہ سے زیادہ معافی مانگیں، اصلاح کریں، آپ کے مصائب دور ہو جائیں گے، زندگی آسان ہو جائے گی. لیکن نیک لوگوں کی بات میں عرض کر رہا تھا، ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کسی چیز کو بھی لائٹلی نہیں لیتے. تو وہ صغائر پہ بھی بڑی شدت کے ساتھ معافی مانگتے ہیں، تڑپ کے رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں. اسے اوابیت کہتے ہیں. بڑے بڑے پیغمبروں کی زندگی میں آپ کو یہ نظر آئے گا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اور اللہ تعالیٰ سے بڑے پراؤڈلی بیان کرتے ہیں کہ میرے بندے ہیں، ان کے لیے کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی. اور پھر اسی کی ایک چیز جو سمجھے کہ معرفت کا آخری مقام ہے، اور وہ یہ کہ انسان نیکیاں کر کے توبہ کر رہا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ حضور کے متعلق معلوم ہے نا، نماز کے بعد حضور 3 دفعہ کیا کہتے تھے؟ استغفار پڑھتے تھے. نماز نیکی ہے، اس کے بعد معافی مانگنا کا کون سا موقع ہے؟ نیکی کے بعد معافی نہیں مانگی جاتی. کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ جس ہستی کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں اس کی شان بڑی غیر معمولی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص عمرہ کرنے جائے. پہلے ہم جب وہاں رہتے تھے تو وہ 2 ریالین کی، 1 ریال کی بہت ساری چیزیں ملتی تھیں. آپ میں سے اگر کچھ لوگ گئے ہوں، اب 5 ریال کی، 10 ریال کی ہم نے دیکھی ہیں دکانیں ہیں، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں وہ مل جاتی ہیں. اب عمرے کے سفر میں آپ نے وہاں سے کچھ اپنے لیے شاپنگ کی اور پھر وہیں سے کسی موقع پہ آپ کو کنگ بلا لے ملنے کے لیے، کنگ سلمان آج کل ہیں، یا MBS، وہ بلا لیں کہ بھئی آؤ مجھ سے مل لو. آپ کہتے ہیں جی بادشاہ کے لیے میں تحفہ لے کے جاؤں، تو 5 ریال کی میں کوئی چیز بادشاہ کے لیے لے کے چلا جاؤں. تو آپ تصور کیجئے کہ وہ بادشاہ، اس کی گھڑی جو ہے میرے آپ کے ایسٹ سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے، اس کو ہم 5 ریال کا تحفہ دیں گے تو وہ کیا خیال کرے گا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس سے بھی برا معاملہ، پریکٹیکلی اس سے زیادہ برا کرتے ہیں. یعنی اس کی شان اتنی بلند ہے کہ حضور بیان کرتے ہیں آسمانوں میں 2 انگل جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو، اور ہم جاتے ہیں بھولی بسری سی نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں. یعنی ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا نماز میں ہم نے کیا 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 نہیں کیا. تو حضور کی نماز جو معرفت میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی، اس کے بعد بھی حضور استغفار کرتے تھے. تو مقربین کی استغفار ہی ہوتی ہے. حضور کہتے ہیں میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. ایک جگہ آتا ہے 70 جگہ استغفار کرتا ہوں. ایک روایت میں کہ حضور مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ استغفار کر لیتے تھے. یہ خدا کی عظمت کا احساس تھا. اور آخری چیز اس زمن کی سمجھ لیں کہ یہ جو توبہ ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں جو کچھ کرتے ہیں وہ بڑا غیر معمولی ہے. وہ فرشتوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں میرا بندہ ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہے، اس کے گناہ مٹا دو. پہلی بات گناہ مٹا دو. مٹانے کے بعد اب کیا ہوگا کہ وہ تو گناہ مٹ گئے لیکن جگہ خالی ہو گئی. اب قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، سب کے سامنے. بہرحال کسی نے، پڑوسی نے کہا یار نامہ اعمال تو دکھانا اپنا. اس میں دیکھا یہ جگہ جگہ سے چیزیں ڈیلیٹ ہوئی ہوئی ہیں، تو سب کو پتہ چل جائے گا گناہ کیے تھے اس نے. تو انسلٹ ہوگی نا، بے عزتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دو. تو ساری زندگی گناہ کر رکھیں، ساری زندگی وہاں پہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ بندوں کو اتنا شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. وہ محبت کرتے ہیں. میرے آپ کے معاملے میں کوئی غلطی کرے گا، آ کے معافی مانگے گا، ہم بہت ہوگا ہم معاف کر دیں گے اسے. اس سے محبت نہیں کریں گے ہم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، مجھے اتنی پسند ہے. وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے کی، ایک بات ہی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو یہ وصف ہم جیسے اختیار کریں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے. اور یہ کوئی وائزانہ گفتگو نہیں ہے، یہ زندگی کے سب سے بڑے حقائق ہیں. اللہ تعالیٰ جس کی طرف متوجہ ہو جائیں، میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، جس کو ایک دفعہ دیکھ لینا محبت کی نظر سے، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام بنا دیتے ہیں. اس کے دل کی دنیا ٹھیک کر دیتے ہیں، اس کی باہر کی دنیا ٹھیک کر دیتے ہیں. ایک دفعہ وہ محبت سے دیکھ لیں صرف کسی کو.
اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ توبہ کرنے والوں کو وہ اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، وہ خدا کا محبوب بندہ ہے، اور خدا کا محبوب بننا کوئی معمولی بات نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔